السلام علیکم۔ بہار اولیاء میں خوش آمدید۔ آج ہم جس ولی کامل کا ذکر کریں گے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق گجرات پاکستان کے ایک گاؤں معین الدین پور سیداں سے ہے۔ آپ مادر ذات ولی کامل ہیں۔ آپ کے تعارف میں انوکھی چیز یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی مغل بادشاہ شیر شاہ سوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ ہستی مبارک حضرت شاہ اللہ داد قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام سید کبیر الدین الخوارزمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وجود مبارک سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: سید علی محمد شاہ صاحب، سید شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ۔ ضعیف روایات کے مطابق آپ کا نام سید کبیر الدین بھی بتایا جاتا ہے، اور تیسرے بیٹے منگووال والے محمد شریف رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بچپن ہی میں ظاہر ہو گئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قبیلہ الخوارزمیہ کے مشہور مدرسے کے جہاں دین کی خدمت کی جاتی تھی سے تعلیم حاصل کی۔ آپ کے استاد و مرشد کریم کا اسم مبارک حافظ سید عبد الرحیم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ جب شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں زیر تعلیم تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یارانہ کنجا کے ایک ہندو سے ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم مالی طور پر بہت کمزور ہیں، مگر میرے چچا کے بیٹے کی شادی آ رہی ہے تو یار شاہ اللہ داد تجھے بھی دعوت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دوست نے آپ سے کہا: شاہ اللہ داد، نہ میرے پاس گھوڑی ہے اور نہ تمہارے پاس گھوڑی ہے۔ جب آپ کے دوست نے یہ شکوہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکر مت کرو، ہم کل کسی اونچی چیز پر بیٹھ کر ہی شادی میں شرکت کو جائیں گے۔ پس جب شادی میں شرکت کا وقت آیا تو شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے کی دیوار پر بیٹھے، پیچھے اپنے اس ہندو دوست کو بٹھایا، دیوار پر ہاتھ مارا اور فرمایا: چل میری گھوڑی۔ دیوار منگووال سے کنجا تک چلی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا پورے گاؤں میں بہت چرچا ہوا، جس کی وجہ سے آپ کے استاد محترم حافظ سید عبد الرحیم قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نقاب کرانا شروع کر دی، اور جب تک شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کی تربیت میں رہے، آپ نقاب میں ہی رہا کرتے تھے۔ یقیناً شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت سے قارئین کو یہ معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی کرامات مخلوق خدا کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے۔ جیسا کہ والفظات خواجہ معین الدین چشتی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے دریافت کیا کہ حضور، ولی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان علی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جس کی شفقت آفتاب جیسی، جس کی سخاوت سمندروں جیسی، اور جس کی تواضع زمین جیسی ہو، اے معین الدین جان لے کہ اسے ولی کہتے ہیں۔ شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں اپنے پیر و مرشد سید عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت عنایت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر عنایات و فیض کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے پیر و مرشد سید عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عنایت کی تو فرمایا کہ اگر میری اولاد کے اوپر فیض ہوا تو اے شاہ اللہ داد تمہاری اور تمہاری اولاد کی وجہ سے ہی ہوگا۔ شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک آج بھی مختلف قبائل میں معین الدین پور سیداں میں آباد ہے۔ آپ کی اولاد پاک میں سے حافظ سید احمد حسین شاہ صاحب المعروف بادشاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ 20ویں صدی کے ایک مشہور صاحب ولی گزرے ہیں۔ شاہ اللہ داد علیہ رحمہ کا مزار مبارک آج بھی معین الدین پور سیداں میں موجود ہے، اور مخلوق خدا آپ کی موجودگی سے فیوز و برکات حاصل کر رہی ہیں۔ شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک فی الوقت زیر تعمیر ہے۔ آپ کے ساتھ اور بھی اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں جو کہ آپ ہی کی اولاد پاک میں سے ہے، جن میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں: بابا جی جلال رحمۃ اللہ علیہ، بابا جی سردار رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔
ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے شاہ اللہ داد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کی، جن میں حکیم نجم الحسن شاہ صاحب قبیلہ معصوم شیے، سید سمر عباس شاہ صاحب نور شیے شانے، حنیف اوان صاحب، الطاف یوسف صاحب، سید علی اکبر شاہ صاحب قبیلہ معصوم شیے سانے، سید طالب حسین شاہ بہادر شیے اور سید عزت مآب شاہ قبیلہ بگے شانے۔